اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسلام اینڈ ورلڈ کے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے لیے قوم عاد کا قصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایمان فروز قصہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اسلام اینڈ ورلڈ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین محترم، عاد عرب کے ایک قدیم قبیلہ سامیہ کا نام ہے۔ لفظ عاد کے معنی عبرانی میں بلند و مشہور کے ہیں۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض الاحقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں رب الخالی ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ عاد کی آبادی حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور اپنی پیشرو قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں انہیں کمال مہارت تھی۔ عاد اپنی دولت، اقتدار اور غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نہ مانے۔ وہ غرور اور تکبر سے کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح علیہ السلام کے واقعات یاد دلاتے۔ تاہم نصیحت لینے کی بجائے عاد حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے رب کے عذاب کی دھمکی دی، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی۔ ہم ایسے نصیحت گو سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اپنے پیغمبر کی تعلیم سے مسلسل سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں آخر عذاب الہی کا وقت قریب ہو گیا۔ عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے اور عاجز و پریشان نظر آنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصیحت پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ بغض اور دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تباہ و برباد کر دیا۔ مضبوط اور طاقتور انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست تھے، اس طرح بے حس و حرکت پرے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ مزید تفصیل کچھ یوں ہے، یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ
2000 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ عربی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے احقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں۔ جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار، جس انداز کی تعمیرات کیں، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کیں۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔
مولانا مفتی محمد شفیع بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے، نہریں بھی اور آبشاریں بھی، سب کچھ۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جمع غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور حب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بھی بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور وہرہ بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت تھے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی النسل تھی۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمہارا نبی ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ہود عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں
اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، مگر وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی و مضبوط قد آور جسامتیں۔ انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ نبی علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم امالیک کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب او بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کرنے والے سردار کا نام کیل بن عمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والے ہوتے ہیں۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ اس تیز آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور کلوں کے اندر سب کو فنا کر دیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی، چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ سامعین محترم، جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے اور اپنے اس عمل پر مسلسل قائم رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری زندگیوں میں کبھی اس طرح کے واقعات سے نبرد آزما ہونے کی توفیق نہ فرمائے۔ ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی چاہیے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔